السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اپنے محل سے کسی ضروری کام کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان کے ساتھ آپ کا ایک ماہر کماندار اور کچھ سپاہی موجود تھے۔ سفر کافی لمبا تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہیوں نے لوٹا نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکال کر سب سے پہلے سلطان معظم کو پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی کہ ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں بچے نہ رہے تھے۔ سلطان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے کہ اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں تبدیل ہو گئی کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ ان بچوں سے حوض میں نہانے کے بدلے 10 سونے کے سکے ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہلانے کے بدلے اتنی زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ سلطان اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے لیکن اتنی دیر میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے سے روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سوال سلطان کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کی بجائے دولت کی ہوس کیوں لیے ہوئے ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک میری سلطنت میں رعایا کے دل میں دولت کی ہوس ابھی تک موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان کا یہ سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا۔ سلطان نے سپاہیوں سے کہا کہ اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اسی کے پاس جا کر رکیں گے۔ آج رات ہم آرام کریں گے اور پھر صبح اسی کے پاس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ بازار کے کونے میں سلطان نے اپنے گھوڑے باندھے اور بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان کو اپنی دکان کے پیچھے چھپے تہہ خانے میں لے گیا جہاں زیادہ آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی، اور چونکہ آپ کے سفر کی وجہ سے بہت تھک چکے تھے لہٰذا آپ آرام کرنے لگے اور بستر پر لیٹ گئے۔ باہر 3 محافظ سلطان کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ فریضہ انجام دینے لگے۔ صبح ہوئی تو سلطان نماز فجر سے فراغت کے بعد تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے نکل گئے، لیکن جاتے وقت اس بزرگ نے سلطان معظم کو بتایا کہ سلطان معظم اس بازار میں کسی کو نہیں معلوم کہ آپ رات یہاں قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ آپ ایک آدمی کے بھیس میں سیر کے لیے جائیں۔ سلطان کو بزرگ کی یہ تقریر پسند آ گئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلے گئے۔ سلطان ایک آدمی کے بھیس میں جب سیر و تفریح سے واپس لوٹے تو اچانک سلطان ایوبی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ وہی بزرگ ہے جو کنویں پر بچوں کو نہانے کے بھی پیسے لے رہا تھا۔ یہ ماجرا سلطان نے دیکھا تو بڑے حیران رہ گئے، آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے؟ ادھر یہ بچوں سے صرف نہانے کے 10 سونے کے سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کا کیا راز ہے؟ سلطان اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے کہ اس سے سارا احوال معلوم کیا جائے، لیکن جو ہی سلطان اس کی طرف بڑھنے لگے تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو آواز دی اور کہا، حضور والا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جن سے شاید آپ پہلے مل چکے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ سلطان معظم ہیں تو یقین مانیے کہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، کیونکہ یہاں ہر جگہ دشمن موجود ہیں۔ لہٰذا سلطان دوبارہ اس بزرگ کا سوال اپنے دل میں واپس لیتے کھانے میں چلے گئے۔ سلطان نے دل میں سوچا کہ جب واپسی پر روانہ ہوں گے تو اس بزرگ سے سوال پوچھ لوں گا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کا قافلہ منزل کی طرف روانہ ہونے لگا اور آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے تو آپ نے سپاہیوں سے کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں کے بعد آ رہا ہوں۔ اب سلطان دوبارہ بازار میں لوٹے اور ایک دکاندار کے پاس جا کر پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے اور آخر ان بچوں سے مفت میں کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا، اے بھائی، مجھے نہیں پتا، یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، اس کے سبھی کام ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ کئی سالوں سے غریبوں اور یتیم بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان ایوبی پھر سے وہی سوال دل میں لیے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن اتفاق سے سلطان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا تو اچانک اس گاؤں میں شور اٹھنے لگا۔ سلطان نے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ گاؤں میں ایسا کیا ہوا ہے، لوگ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور والا، اس گاؤں میں ایک بڑے تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا ہے اور چور ابھی ابھی بھاگ کر نکلا ہے، گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا تاکہ اس چور کو پکڑ سکیں۔ آپ کا کماندار منع کرتا رہا کہ حضور، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس بھیڑ کے اندر نہ جائیں، لیکن سلطان نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ کافی دور جا کر بالآخر سلطان نے اس نقاب پوش کو پکڑ لیا۔ چور کے پاس ایک طاقتور گھوڑا تھا جس سے سلطان کو چور کو پکڑنے میں بہت وقت لگا۔ سلطان نے چور کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ تھا جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا اور بازار میں بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا تھا، اور اب وہی بزرگ ایک تاجر کے گھر سے سونا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ سلطان یہ منظر دیکھ کر بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ آخر اس بزرگ کے پیچھے کیا راز ہے کہ اس علاقے میں جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے اور ہر بھلائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے۔ آخر یہ بزرگ کون ہے؟ پھر سلطان نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اب سچ سچ بتا دو کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ تو اس آدمی نے کہا، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا ایک راز ہے، اس کو میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا کہ ایک طرف تم معصوم بچوں سے بھاری معاوضہ لے کر انہیں نہانے دیتے ہو اور دوسری طرف تم لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو اور اب کہتے ہو کہ یہ اللہ اور تمہارے درمیان پردہ ہے۔ تیری بات بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ اچانک سے کہیں سے ایک تیر آیا اور اس بزرگ اور سلطان کے درمیان سے گزر کر ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان ایوبی کا دھیان جب اس طرف تیر کی طرف گیا تو بزرگ پھر سے بھاگا اور گھوڑے پر دوڑ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان ایوبی بڑے حیران تھے کہ اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ میں ہر مرتبہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان محل واپس چلے گئے اور سوچنے لگے کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، ضرور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور جب تک میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ دوسرے دن سلطان نے محل سے گھوڑے پر روانہ ہوئے اور اس کنویں کی طرف چلے گئے، اور محل کے درمیان بہت فاصلہ تھا، اور مسلسل ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گئے۔ جب سلطان وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بزرگ وہاں موجود ہے، پھر سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے، بچے نہا رہے ہیں، اور بچے جی بھر کر نہا لیے تو بزرگ نے ایک بچے سے 10 سونے کے سکے لے کر ہی اس کو جانے دیا۔ سلطان یہ سارا منظر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ بزرگ نے رقم ایک تھیلی میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب وہ بزرگ آگے آگے جا رہا تھا اور سلطان ایوبی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ بزرگ ایک جنگل کے درمیان پہنچ گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ جنگل کے درمیان کیا کرنے آیا ہے۔
پھر سلطان نے سوچا کہ شاید یہ سونے کو اسی جنگل میں چھپاتا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر میں سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائیں جن جھاڑیوں کے نیچے ایک سرنگ موجود تھی۔ وہ بزرگ اسی سرنگ کے اندر چلا گیا اور پھر اس سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان صلاح الدین نے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد سلطان نے گھوڑے کو باندھا اور سرنگ کا دروازہ کھول کر سرنگ کے اندر چلے گئے۔ سلطان نے جس وقت سرنگ کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت وہ بزرگ حساب لگا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان اس کے سر پر پہنچ گئے اور کہا کہ اب میں تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں دوں گا، تم میرے سوالوں کے جواب دے دو تو ابھی تمہاری جان بخش دوں گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ یہ جان میری تھی کہاں، کب جسے تم مجھے بخشو گے؟ یہ جان دی بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہے اور اسے لے گا بھی وہی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس بزرگ کو اللہ کے اس پر اتنا یقین ہے، اور پھر دوسری طرف ہر برائی کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم اپنی باتیں صاف طور پر بتاؤ، تمہارے کردار کو دیکھتے ہوئے تمہاری یہ باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اس بزرگ نے کہا تم بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سلطان نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سنتے ہی بزرگ کانپنے لگا اور کہا سلطان معظم آپ اور یہاں؟ سلطان نے کہا کہ میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزرا تو ہم نے آپ کے کنویں سے پانی پیا، تو آپ نے ہم سے پانی پینے کے بدلے میں ایک بھی سکہ نہیں لیا، لیکن جب تم حوض میں نہانے والے بچوں سے اس کے 10 سکے لے رہے تھے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر اس کے بعد تم بازار میں بچوں کو مفت میں کیوں کھانا کھلا رہے تھے؟ اور تیسری بات کہ تم نے اس گاؤں میں چوری کیوں کی؟ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں ہی تھا۔ وہ بزرگ کہنے لگا سلطان معظم، چند سال پہلے اس بازار میں حملہ ہوا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے۔ اس کے بعد جب دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان دکانوں کا کوئی بھی وارث نہیں ہے تو انہوں نے شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب ان شہید تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں بھوک سے مر رہی تھی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرا دل بہت رنجیدہ ہوا۔ اس کے بعد میری دکان میں جتنا بھی منافع ہوتا تو میں ان یتیم بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، اس سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ ان سے تمام بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ میں اسی سوچ و وچاروں میں گم تھا کہ ایک دن اسی کنویں پر جا پہنچا تو دیکھا کہ حوض میں بچے کنویں سے پانی بمشکل نکال رہے تھے اور اس میں ڈالتے تھے اور پھر نہانے لگ جاتے تھے۔ جب میں نے ان بچوں سے کہا کہ اگر میں تمہیں کنویں سے پانی نکال کر نہلاؤں تو تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم جو چاہو گے ہم تمہیں وہی دیں گے، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھا کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ بچے تمام تاجروں کے ہیں جنہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں آج کے بعد اس حوض میں نہلاتا ہوں تو تم مجھ سے ہر ایک بچے کو مجھے 10 سونے کے سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کہ یہ تاجر چھوٹے چھوٹے بچوں کو صرف نہلانے کی اتنی رقم دیتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہ آپ کو شاید معلوم نہیں، بچوں کے نہانے کی وجہ سے وہ پسندیدہ جگہ ہے اور وہ بچے مزید اپنے گھروں سے سکے لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے جمع شدہ رقم لے کر سیدھا بازار جاتا ہوں، اس سے اناج اور کھانے پینے کا سامان خرید کر تھوڑا تھوڑا ان تاجروں کے گھر میں جا کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد باقی جو یہ یتیم بچے ہیں ان کو بازاروں میں ہی کھانا کھلاتا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے اس تاجر کے گھر میں چوری کیوں کی؟ بزرگ نے کہا سلطان معظم، اس تاجر نے جس کی دکان پر قبضہ کر رکھا ہے اس کی وزیر تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس کی ماں کے پاس بیٹی کی رخصتی کے لیے ایک سکہ بھی موجود نہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس غریب اور ظالم تاجر کی
نے اس کی دکان کے ذریعے بہت سارا نفع کمایا ہے، تو میں نے طے کر لیا کہ میں وہ سارا نفع اس سے چھین کر اس تاجر کی بیوی کو دے دوں گا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور وہ رقم چرا لی۔ اس کے بعد وہ ساری رقم اس تاجر کی بیوی کو دے دی۔ جب سلطان نے یہ بات سنی تو حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا خوش ہوئے اور کہا، میں تمہیں اس مجرم سمجھتا رہا، لیکن حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ شکر ہے رب کا کہ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ پھر اس نے آگے فرمایا، اگرچہ تمہارا مقصد صحیح تھا، لیکن جو طریقہ تم نے اختیار کیا وہ غلط ہے۔ اگر تم اس بات کی شکایت سلطان کی عدالت میں لے کر آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا۔ میں ان تاجروں سے دکانیں لے کر ان حقداروں کو ضرور دلاتا۔ بزرگ نے کہا، سلطان معظم، آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجروں کے بچے بھوک سے مر جاتے تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ ہوتا؟ اس کے بعد سلطان نے کہا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان ایوبی نے واپس آ کر کماندار کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی ہیں وہ دکانیں واپس لے کر ان تاجروں کے بچے اور بیواؤں کے حوالے کیے جائیں اور ظالم تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاضی صاحب انصاف کر سکے۔ اور اسی طرح سے سلطان نے اس بزرگ کا شاہی خزانے سے چندہ لگا دیا تاکہ وہ ہر ایک جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکے۔ اس کے بعد کمانداروں نے ان دکانوں کو چھین کر وہ دکانیں شہید تاجروں کی بیوی بچوں کے حوالے کر دی۔ قاضی صاحب نے ظالم تاجروں کو کڑی سزا سنائی۔ اس طرح سے سلطان کی کوشش سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا اور انصاف کی بنیاد رکھی گئی، اور ساری زندگی سلطان کا مقصد صرف انصاف قائم کرنا تھا، اور اس مشکل سفر میں سلطان نے اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کر لی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی نیکسٹ ویڈیو میں۔